بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 460، اور اس حدیث میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے ماں کی نافرمانی سے، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ دین اسلام میں ماں اور باپ یعنی والدین دونوں کا ہی بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہ ان دونوں کی نافرمانی سے ہی باز رہنے کی، دونوں کی نافرمانی سے ہمیشہ باز رہنے کا انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اور اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرے گا تو اسے بہت ہی بھیانک انجام سے ڈرایا گیا ہے دین اسلام میں، کہ والدین کا نافرمان اگر کوئی انسان ہو اور والدین کا وہ دل دکھایا کرتا ہو، والدین کو صدمہ پہنچایا کرتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جو بربادی ہے اور جو دردناک قسم کا عذاب ہے، اس کے علاوہ مزید یہ کہ دنیا میں ہی یہ انسان ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو کر ہی رہے گا، کبھی اسے سکون کے ساتھ جینا نصیب نہیں ہوگا، اگرچہ یہاں اس دنیا کی زندگی میں سکون اور راحت و آرام کے تمام اسباب اسے میسر ہوں، راحت کے اسباب اسے میسر ہوں گے، لیکن راحت اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کے بعد جو پسندیدہ ترین عمل ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک جو کہ بدترین گناہ ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو بدترین گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی، الغرض والد ہوں یا والدہ، دونوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے انسان کے لیے، اور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید و تلقین کی گئی ہے انسان کو۔ لیکن بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ کہ ماں کی فرما برداری اور اس کی خدمت اور اس کی خبرگیری، یا اسی طرح ماں کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہنا، تو اس چیز کو بطور خاص مزید اہمیت دی گئی ہے دین اسلام میں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے یہ سوال دریافت کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ امک یعنی تمہاری والدہ، اور اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا، اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے یہی جواب دیا گیا، اور چوتھی بار جب اس نے اپنا یہی سوال دہرایا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار اسے یہ جواب دیا کہ ابوک یعنی تمہارے والد، الغرض
والد کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے یقیناً، والد کا بھی بہت بڑا حق ہے اولاد پر یقیناً، لیکن اس سے 3 گنا زیادہ حق ہے انسان پر اس کی ماں کا، ماں کا جو حق ہے اور ماں کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی بھی انسان کے لیے، وہ باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو 3 کا معاملہ ہے کہ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، 3 گنا یہ جو مقام و مرتبہ زیادہ ہے ماں کا مقام بنسبت باپ کے، تو ہمیں اس میں ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے، اور وہ عجیب حکمت یہ ہے کہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اولاد کے معاملے میں اگرچہ ماں اور باپ یہ والدین یہ دونوں ہی بہت زیادہ تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں اولاد سے متعلق، یعنی اولاد کو کیا خبر، اولاد کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ بہت سی تکلیفیں اس قسم کی ہوا کرتی ہیں کہ جو کہ والدین اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھایا کرتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد جو تکلیفیں ہیں وہ تو سبھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے کس قدر تکلیفیں، کبھی ہسپتالوں میں یہ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا اور وہاں چیک اپ کرانا اور اس قسم کے معاملات، تو یوں الغرض انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ماں باپ نے میری خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو ماں اور باپ دونوں ہی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں اولاد کی خاطر، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو تنہا ماں برداشت کیا کرتی ہے کہ باپ کا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ یہ حمل کا معاملہ کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے جب شکم مادر میں تھا، اپنی ماں کے وجود کا ایک حصہ تھا، یہ تکلیف 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 9 مہینے کی یہ تکلیف کہ ماں اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، نہ کھا پی سکتی ہے، نہ سو سکتی ہے، یہ تمام تر تکلیفیں 2-4 روز کا معاملہ نہیں ہے، 9 مہینے مسلسل یہ حمل کی تکلیف، پھر یہ ولادت کی تکلیف کہ ہر بچے کی پیدائش کے موقع پر ماں موت سے اپنی آنکھیں چار کرتی ہے، یوں اسے سامنے موت نظر آیا کرتی ہے، اور موت سے نظریں ملاتے ہوئے ماں نے ہر ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر اس کے بعد یہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا یہ معاملہ کہ سالوں یہ سلسلہ جاری رہا، یہ تکلیف کہ ہمیشہ کبھی آدھی رات کو اٹھ کر دودھ بنانا اس کے لیے یا دودھ پلانا اسے، تو یوں الغرض وہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، ماں کو نہ آرام ہے نہ سکون ہے کہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتی ہے نہ جاگ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، انسان کے خالق و مالک کی طرف سے، انسان کو قرآن میں جہاں یہ حکم دیا گیا کہ اے انسان تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اچھا معاملہ کیا کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے فوراً جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
وجہ جو بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں خود اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی تو وہ وجہ ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے۔ آگے جو وجہ بیان کی گئی حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ انسان کو اس کی ماں نے اٹھائے رکھا بڑی ہی تکلیف کی کیفیت میں، اور ایک جگہ فرمایا کہ وہنن علی وہنن، کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ اسے اٹھائے رکھا کہ اولاً عورت خود ایک کمزور مخلوق ہے، پھر مزید یہ حمل کی وجہ سے کمزوری، یا جس طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حمل کی کمزوری کے اوپر کمزوری کے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ کمزوری مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو یوں یہ حمل کا معاملہ، اور اس کے بعد یہ کہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی ہی تکلیف اٹھا کر ماں نے اس بچے کو جنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ رضاعت کا معاملہ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تو حکم یہ دیا گیا کہ انسان تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو، لیکن آگے جو وجہ بیان کی گئی تو وہ وجہ ایسی ہے کہ جس کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے، کہ 3 وجوہات بیان کی گئیں۔ حمل کی تکلیف تنہا ماں نے اٹھائی، ولادت کی تکلیف، اسے جننے کی تکلیف تنہا صرف ماں نے اٹھائی، دودھ پلانے کی تکلیف تنہا ماں نے اٹھائی۔ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اٹھایا کرتی ہے، باپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا 3 گنا زیادہ کے 3 تکلیفیں، اور اسی طرح 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے اولاد پر بنسبت باپ کے۔ تو اسی لیے فرمائے کہ وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے ماں کی نافرمانی سے، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے، یعنی وہ معاشرہ، وہ زمانہ جاہلیت کہ جہاں ہر لحاظ سے انسانیت اپنی پستی کو پہنچی ہوئی تھی، کہ وہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اخلاق و کردار کی وہ بات ہو، ہر لحاظ سے انسانیت جب پستی کی انتہا میں جا گری تھی، وہاں اس معاشرے میں جو بہت سی برائیاں تھیں، تو ایک انتہائی دردناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی برائی جو اس معاشرے میں جس کا رواج تھا، وہ یہ کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کہ زمین میں گڑھا کھودا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنی وہ ننھی سی بچی، وہ ننھی سی جان اور وہ معصوم سی جان، اسے خود اپنے ہی ہاتھوں زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو جب یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو افسوس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگتا ہے، رنگ ہی بدل گیا کہ بیٹی پیدا ہو گئی میرے گھر میں،
اور یہ کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ابھی دم نکل جائے گا، سانس بند ہو جائے گی، اتنا غمگین، اتنا افسردہ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور یہ کہ وہ اپنی قوم سے، اپنی برادری سے اپنا منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں کیسے منہ دکھاؤں کسی کو۔ پھر سوچتا ہے کہ اس ذلت کو سینے سے لگائے لگائے میں جیوں یا اس سے جان چھڑاؤں، اسے زندہ ہی میں زمین میں دبا دوں، دفن کر ڈالوں، اس رسوائی سے اپنی جان چھڑا لوں۔ اور آخر وہ اسے زندہ درگور کر ہی دیا کرتا ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہر وہ بچی جسے اس کے باپ نے خود اپنے ہی ہاتھوں زندہ زمین میں دفن کر ڈالا تھا۔ یہ بات، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہارا کیا جرم تھا، تمہارا کیا گناہ تھا۔ یعنی اس کے باپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے۔ الغرض یہ انتہائی بھیانک اور یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ جرم کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ ان لوگوں کو منع فرمایا۔ اور آخری بات یہ کہ وہ منع وہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرمایا کرتے تھے کہ منع وہات، کہ انسان کی یہ عادت ہو اور کسی انسان کا مزاج ایسا ہو، یہ ناپسندیدہ مزاج، کہ وہ کسی کو کچھ دینے پر کبھی آمادہ نہ ہو، اور یہ کہ دوسروں سے وہ ہمیشہ چھین لینا چاہتا ہو، کہ خود کسی کے وہ کسی کام نہیں آتا، کسی کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، یا اس کے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہیں، مثلا بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، نان نفقہ کے معاملات ہیں، یا اسی طرح فرض کیجئے صدقہ و خیرات کا سلسلہ ہے، تو وہ کسی کو کچھ نہ دیتا ہو، البتہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا کرتا ہو کہ دوسرے سے کس طرح مجھے کچھ مل سکے۔ یہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین عادت ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم نے یہ حدیث مکمل کر لی ہے کہ جس کا نمبر ہے 460 اس کتاب الادب المفرد میں۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔